اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے حوالے سے اس سے پہلے والے سیشنز میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی گئیں کہ جس میں آپ کے سامنے یہ بات بیان ہو گئی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو معجزہ ہے۔ معجزے کے معنی اور معجزے کی وضاحتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے یہ بھی بتا دیا گیا کہ قرآن اگر معجزہ ہے تو اس معجزے کے کتنے زاویے ہیں، کتنے طریقوں سے ہم اس معجزے کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن میریکل ہے تو اس کے کتنے ایسپیکٹس ہیں، جس کے لیے آپ کے سامنے بیان ہوا کہ قرآن بلاغت و فصاحت کے حوالے سے معجزہ ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی بیان ہوا کہ قرآن علمی لحاظ سے معجزہ ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی بیان ہوا کہ قرآن عدم اختلاف کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی بیان ہوا کہ قرآن ایک سسٹمیٹک وے میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو قرآن کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ وہ معجزہ ہے علمی لحاظ سے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اگر قرآن علمی لحاظ سے معجزہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان ہوئیں کہ قرآن کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں، وہ تمام تعلیمات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی ہدایت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ آج کے درس پہ، آج کے سیشن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم چل گیا کہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن ایک میریکل ہے، تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس کتاب کی بنسبت کیا ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں گے، اگر ہم اس قرآن کی بنسبت ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پوری طریقے سے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو فائدہ قرآن کے لیے مد نظر رکھا گیا ہے، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس مقصد تک کے نہیں پہنچ پائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جس کی طرف خود قرآن اشارہ کرتا ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت اور قراءت کرنی چاہیے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پہلے تو یہ امر ہے کہ قرآن کو پڑھو، اور جب پڑھو تو ترتیل سے پڑھو۔ اور بھی بہت سی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں کہ جس کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے ہم اس کو دو گروپس میں تصور کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے کہ جو عوام کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، یعنی ہر ایک شخص، ہر ایک انڈیویجول جو ہماری سوسائٹی میں رہتا ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی بنسبت یہ امور، یہ کام انجام دے۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو خواص کی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہماری قوم میں جو لوگ خاص ہیں، جو لوگ انٹلیکچوئلز ہیں، جو ایلٹس ہیں ہماری قوم کے، جو ہماری قوم کے خصوصی لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کر لی ہے، کسی ایک فیلڈ میں وہ اسپیشلسٹ ہیں، تو ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی بنسبت کچھ اور امور ہیں ان کو انجام دیں۔ تو جو عوام کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی پہلی ذمہ داری میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو کیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اور ترتیل کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو ریسائٹ کرنا۔ اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو خود تلاوت کرنے کے حوالے سے بھی کافی احادیث کے اندر اصرار ہے، انسسٹ ہے، اور جو قراءت کرنے اور تلاوت کرنے کے ثواب ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کے احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم پیش کرتا ہے اور وہ خود بھی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کو تلاوت کرنے، قرآن کو اس کے ظاہری اور ناظرہ کو سیکھنے کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس کے ثواب کے حوالے سے وہ کافی احادیث موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اصول کافی کے اندر پورا ایک باب ہے کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کے ثواب کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اس سے بات کرنے کو احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کو بتایا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے بات کرے، تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ آ کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ اس کے دونوں اسپیکٹس ہیں، یعنی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں بات کرنی ہے تو ہم آ کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں، اور اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارا لب و لہجہ یہ ہو کہ ہم ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ایسی ذات کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جو اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام تر آداب، وہ تمام تر طور طریقے جو ہم کسی بھی بزرگ شخص سے ملاقات کے وقت اس کی رعایت کرتے ہیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی ان طور طریقوں کی، ان آداب کی رعایت کریں۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے وہ ہے استماع۔ استماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی دوسرا شخص قرآن کو ریسائٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ضرور سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اس کو سنو۔ قرآن جب تلاوت اس کی جا رہی ہے تو ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہم تک کے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کون سی بات ہے، اس کو سننا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ استماع قرآن کے بارے میں جو ایک روایت ہے وہ کیا ہے کہ من سمع حرفا من کتاب اللہ عز وجل من غیر قراءت، جس شخص نے صرف قرآن کو سنا، ابھی تک کے تو قراءت اور تلاوت کے حوالے سے جو ثواب تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں ایک عظیم مجموعہ ہے احادیث کا جس کے اندر تلاوت قرآن اور قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے اس کے ثواب بیان کیے گئے۔ لیکن قرآن کے سننے کے حوالے سے فرض کیجئے آپ کو دل نہیں چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی طرف اس کے پاس جا کر اس کو سن سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں، آج کل تو الحمدللہ آپ کے پاس موبائلز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، اس کے اندر آپ تلاوت کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جب سن رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صرف ایک حرف سنا، قرات نہیں کی، صرف ایک حرف سنا، تو اس کا ثواب اس طریقے سے ہے کہ کتب اللہ لہ حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ایک حرف کے بدلے ایک اچھائی لکھتا ہے، ومحا عنہ سیئات، اور ہر ایک حرف جو وہ قرآن کا سنتا ہے اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا آسان کام ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن کو سنتے بھی جائیں تب بھی ہمارے لیے کتنی اچھائیاں لکھی جا چکی ہوں گی، اور ہمارے لیے کتنی جو ہماری برائیاں، جو ہمارے گناہ اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اس کے علاوہ جو اگلی ذمہ داری ہے عوام کے اوپر وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا۔ ظاہر سی بات ہے جو قرآن کا مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خالی الفاظ کی تلاوت کر کے ان الفاظ تک کے رک جائیں، یا اگر کوئی جا کر حفظ قرآن کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف الفاظ کو ہم بہترین لب و لہجے میں بہترین آواز میں پڑھ کے اس کو ختم کر دیں، نہیں، اس کا اپنا ثواب ہے لیکن وہ کم ترین ثواب ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو پڑھ کر ان کی تلاوت کر کے ان کے معنی تک کے پہنچیں۔ اگر معنی تک کے پہنچنا مقصد نہ ہو تو پھر صرف الفاظ کی تلاوت کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ جو لوگ صحیح معنی میں قاری ہیں قرآن کے، وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو قراءت ہونا چاہیے وہ معنی کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ آپ لوگ الحمدللہ آپ لوگوں نے کتنے نوحے سنے ہوں گے، کتنی ایسے اشعار سنے ہوں گے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی مدیح سرائی ہے، ایک طریقے سے ان کی مدح میں اشعار کہے جاتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ جو نوحوں کی جو دھن ہوتی ہے، لہجہ ہوتا ہے، نوحوں کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو آ کر کہاں پر امپلیمنٹ کر دے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے وہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں کہ جو ان کی مدح میں، یا فرض کیجئے
ایک دم سے میں آپ کے پاس آؤں کہوں کہ میرے پاس ایک بہت اچھی خبر ہے آج، اور وہ بہت اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کا اتنا پیسہ بینک میں جو پڑا ہوا تھا وہ ڈوب گیا، یا ایک دم سے میں آپ کے لیے ہوں کہ ایک بہت بری خبر آپ کے لیے ہے کہ ایک آپ کو جو ہے فلاں جگہ سے اتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی جب تحفے کی خبر سنائی جاتی ہے تو انسان ہنس کے سناتا ہے، خوش ہو کے سناتا ہے. جب انسان کسی غم کی بات کو سناتا ہے، انسان کسی نقصان کی بات کو سناتا ہے، کہیں پر فرض کی زلزلہ آ گیا ہے، کہیں پر کوئی بیماری آ گئی ہے، تو اس کو سنانے میں انسان خوش نہیں ہوتا ہے. اس کو سنانے میں انسان کا لب و لہجہ ایک دم سے بہت ہی ایسے طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اس موضوع، اس ٹاپک سے متناسب ہو. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ تک ایک بات، ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے. تو جو شخص الفاظ کو بغیر معنی کی طرف توجہ کیے پڑھتا ہے، اور وہ جہاں پر اچھی بات کی جا رہی ہے، قرآن میں جنت کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر اس کا لب و لہجہ ایک دم سے کیا ہو جائے کہ وہ غم کی آواز نکالنے لگے. اور جہاں پر غم کی آواز ہو رہی ہے، جہاں پر گناہ سے دور رہنے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، عذاب سے ڈرانے کے لیے بات ہو رہی ہے، وہاں پر وہ بہت خوش ہو کے پڑھنے لگے. تو اگر ہم معنی کی طرف توجہ نہ کریں، صرف الفاظ کی طرف توجہ کریں، تو ایک طریقے سے ہمارے لیے ایک ارریشنل کام ہے یہ کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ کام کہ جو اچھائی کی گفتگو جہاں پر ہو رہی ہے، جہاں پر ایک پازیٹیو ایسپیکٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر ہم آ کر غم کا لہجہ اپنا لیں. تو لہٰذا یہ اگلی جو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر قرآن کی بنسبت، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلموا القرآن فإنہ ربیع القلوب، قرآن کو سیکھیں کیونکہ یہ قرآن آپ کے دلوں کے لیے بہار ہے. یہ بالکل اس طریقے سے جیسے بہار آتی ہے تو پیڑ آپ دیکھتے ہیں سرسبز ہو جاتے ہیں، ایک دم ہریالی ہو جاتی ہے ہر طرف. تو قرآن بھی بالکل اس طریقے سے ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا دل سرسبز ہو جائے گا، آپ کے دل کی بہار آ جائے گی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اس زاویے کے اوپر ہم بہت توجہ کریں کہ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ہمارا اصلی مقصد ہے تاکہ ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. اور جب ہمیں قرآن سیکھنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جا کر قرآن کے ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں، ہم جا کر قرآن کی تفسیروں کو دیکھ سکتے ہیں. قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ذریعے سے ہم سب سے ایٹ لیسٹ کام جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں، قرآن کا جو ظاہری ایسپیکٹ ہے، ہم اس کو مکمل طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم نے اس کے ظاہری پہلو کو سمجھ لیا، ہم نے اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو تقریباً سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف قرآن کے اندر بہت زیادہ اصرار کرتا ہے وہ چیز ہے قرآن کے اندر تدبر کرنا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی تفصیلی ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ تحقیق اور ریسرچ کرنے کا ذوق رکھتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر جا کر مطالعہ کریں، پڑھیں، ریسرچ کریں، لوگوں سے پوچھیں، جو آپ کی ریچ میں جو علماء ہیں ان سے پوچھیں کہ تدبر قرآن کیا ہوتا ہے. اور یہ اس وقت کا برننگ ٹاپک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ آج کے زمانے میں یہ سوچتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے. جب تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو لب و لہجہ ہے، اس کے اندر جو گفتگو ہے، وہ بھی تمام لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ قرآن کے اندر اصرار کیا ہے اس بات پر کہ کیوں لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں، کیوں لوگ اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں، کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کیجئے، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، افلا یتدبرون، افلا، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، کیوں یہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم قرآن کے ترجمے اور اس کے معنی کو سمجھنے کے بعد ہم اگلے مرحلے میں کیا کریں گے کہ قرآن کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں، قرآن کے اوپر سوچیں. کیسے سوچ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر کوئی قصہ آیا ہے تو ہم آ کر اس قصے کو اپنی زندگی سے میچ کریں. اگر قرآن کے اندر کوئی مثال آئی ہے تو ہم اس مثال کو اپنی زندگی سے میچ کریں. ہم آ کر دیکھیں کیا ہماری زندگی میں اس آیت کو امپلیمنٹ کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر کہیں پر اس آیت کو امپلیمنٹ کرنے کی گنجائش ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. تو یہ کیا ہے؟ تدبر ہے. کیسے آپ سمجھیں گے کہ ہماری سچویشن سیم ہے یا سیم نہیں ہے؟ کیسے آپ سمجھیں گے جناب یوسف کے بارے میں جب گفتگو ہو رہی ہے تو ہماری زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں پر آ رہا ہے کہ جب جناب یوسف کی سچویشن میں ہم قرار پا جائیں گے؟
جب آپ سورہ لقمان جا کر پڑھتے ہیں تو ہم کیسے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک استاد یعنی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے؟ تو ہم یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جب آ کر ہم ان قصوں کو پڑھ کر ان کے اندر سے ایک ماڈل نکالیں، ان کے اندر سے ہم ایک سٹرکچر نکالیں، ان کے اندر سے ہم ایک پوری تعلیمات کا سیٹ نکالیں کہ جس کی بنا پر ہم آ کر کیا کہیں کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں کیا کریں گے، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری ذمہ داری تھی کہ جو ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے قرآن کے بنسبت انجام دیں گے۔ یقیناً اس موضوع کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن بہرحال یہاں پر بہت زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا بڑھتے ہیں اگلی ذمہ داری کی بنسبت۔ اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا، یعنی یہاں تک کہ بھی ہمیں رکنا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کے ظاہر کو پڑھنا سیکھا، مثال کے طور پہ جا کر سیکھا کس طریقے سے قرآن کو ہمارے معاشرے میں ہم لوگ عام طور سے پڑھتے ہیں، قرآن کو ختم کرنا جو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اسی معنی میں ہوتا ہے کہ قرآن کو جا کر پڑھنا سیکھ لیں، اس کے الفاظ کو جان لیں، اور جاننے کے بعد الفاظ کو جب ہم سمجھ گئے پوری طریقے سے کیسے قرآن کو پڑھنا ہے، پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے ترجمے کو پڑھنا شروع کریں۔ اگلا مرحلہ جب گزر جاتا ہے کہ ہمیں ترجمہ پوری طریقے سے پتہ چل گیا ہے، تو اس کے بعد والا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے اوپر تدبر کریں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرتے ہیں تاکہ سوچیں کہ وہ سچویشنز جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ اپنی زندگی میں ہم کہاں پر ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب کیا ہم یہاں پر رک جائیں؟ کیا جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم ابھی جناب یوسف کی سچویشن میں ہیں، کیا ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم جناب موسیٰ کی سچویشن میں ہیں، کیا ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ ہم جناب لقمان کی سچویشن میں ہیں، تو اب یہاں پر ہمیں رک جانا ہے؟ نہیں، یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہاں پر اب وہ مقام ہے کہ جو ابھی تک کی جتنی باتیں آئی تھیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہے، ان کو نافذ کرنے کا وقت ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے قرآن کیا کہہ رہا ہے تو ہماری ایک سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تاکہ کل کو جب اللہ تعالیٰ پلٹ کے پوچھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا تھا، میں نے تمہارے لیے ایک کتاب بھیجی تھی، میں نے تمہارے لیے ایک لیٹر بھیجا تھا، تو ہم پلٹ کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیٹر کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا، تو آپ اس سے پہلے والے بہانے تو بالکل ہی نہیں لا سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قرآن کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ اور ایون جب ہمیں پتہ چل گیا اور پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو اور زیادہ بری بات ہے۔ تو لہٰذا عمل کرنا قرآن کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ ایک طریقے سے اب عوام سے خواص تک کے نکلنے کی بات ہے۔ اب ہم عوام یعنی ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اب وہ ذمہ داری آ رہی ہے کہ جہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے گروپ سے نکل کر دوسرے گروپ تک کے چلے گئے۔ اب یعنی کون سا گروپ شامل ہو گئے، کس گروپ میں شامل ہو گئے آپ؟ اب آپ خواص کے گروپ میں شامل ہو گئے، اب آپ اسپیشل پرسنالٹیز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عوام جو ہیں وہ سب کے اوپر وہ کام واجب ہیں کہ سب لوگ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سب کام کریں، لیکن جو خواص ہوتے ہیں، فرض کیجئے جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے اوپر کچھ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈیوٹیز رکھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ کیا نبی گرامی اسلام کے اوپر نماز شب واجب تھی، تو کیوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک اسپیشل ڈیوٹی رکھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ خود اسپیشل ہیں، کیونکہ وہ اسپیشل پرپس کے ساتھ آئے ہیں، اسپیشل مقصد کے ساتھ آئے ہیں۔ تو جب کوئی خود اسپیشل ہوتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل فیسلٹیز ہوتی ہیں، اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے فلاں منتری ہے، فلاں منتری کے پاس دیکھیے ہمیشہ ایک سیکیورٹی رہتی ہے، ہمیشہ اس کے لیے گاڑی تیار رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی رہتی ہیں، کیونکہ اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں لہٰذا اس کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ قرآن بھی بالکل اسی طریقے سے، قرآن نے آپ سے کچھ اسپیشل ڈیوٹیز مانگی ہیں کیونکہ آپ ممکن ہے عوام سے نکل کے خواص بن سکتے ہوں، لیکن اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہی اسپیشل ڈیوٹیز کل کو روز قیامت آپ کے لیے اسپیشل سٹیٹس لے کے آئیں گی، آپ کے لیے اسپیشل باؤنٹیز لے کر آئیں گی، آپ کے لیے اسپیشل فیسلٹیز لے کر آئیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ڈیوٹیز رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم آ کر قرآن کو حفظ کریں۔ قرآن کو حفظ کرنا اسپیشل لوگوں کا کام ہے کہ وہ آ کر قرآن کو مکمل طور پہ حفظ کریں، تاکہ ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں،
ان کو ہم سینہ بسینہ قرآن کو پہنچا سکیں، جیسے کہ ہم تک کے بھی اس طریقے سے بھی قرآن پہنچا ہے۔ فرض کیجئے دنیا بھر کے جتنے بھی قرآن ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی قرآن ان کو جمع کر لیا جائے، ان کو جمع کر کے لوگ کہیں کہ نہیں، ہم قرآن تک کے آپ کو ایکسیس نہیں دینے دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر ہم قرآن کو اپنے دل میں حفظ نہ کر کے رکھیں مکمل طور پہ، تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن کو حفظ کرنا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں، قرآن کا دفاع کرنا، اس کا ڈیفنس کرنا، یہ بھی خواص کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کہیں پر، اب میں یہاں پہ 2 پوائنٹ بولنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں۔ اگر کہیں پر کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے، کہیں پر کوئی قرآن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، تو ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے، خاص طور سے جو ہمارے درمیان خواص لوگ موجود ہیں، ان کی ذمہ داری اور کوشش یہ رہنا چاہیے کہ وہ آ کر قرآن کا دفاع کریں، وہ آ کر قرآن کو ڈیفنس کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غور فرمائیے، یہ خواص کا کام ہے کہ قرآن کو ڈیفنس کریں۔ کبھی کبھی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کسی سے بھی ڈیبیٹ شروع کر دیتا ہے، ہم میں سے ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو فلاں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ پہ جہاں پر آپ کو قرآن کا دفاع کرنا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کا ڈیفینس کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہونا چاہیے۔ اور جب تک کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں، جب تک کہ آپ قرآن کے لیے ان خواص کے اندر شامل نہیں ہو گئے، تب تک کہ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جا کر قرآن کا ڈیفینس کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ بہت سے ٹائم پہ ایسے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہیں، وہ بار بار میسج کر رہے ہیں، بار بار کال کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا جواب دے دیجئے، مولانا صاحب اس کا جواب دے دیجئے۔ کیوں بار بار کال کر رہے ہیں؟ کیوں آپ پوچھ رہے ہیں بار بار یہ سوال؟ نہیں، فلاں شخص ہم سے پوچھ رہا تھا، اس سے ہماری ایک بحث پھنس گئی ہے، اس سے ہمارا ایک کوئی ڈسکشن پھنس گیا ہے۔ تو نہیں، آپ اگر خود آپ کے پاس اطلاع نہیں ہے، آپ عوام میں سے ہیں، تو آپ کے اوپر نہ ذمہ داری ہے، اور آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے کبھی غلط بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آخر تک کے شاید نہ پہنچا پائیں، اور سامنے والے کی غلط بات کو آپ مان بیٹھیں، یا آپ کا اپنا ایمان ایک طریقے سے ضعیف ہو جائے۔ تو لہٰذا اس بات پر غور کریں کہ قرآن کا دفاع کرنا خواص کی ذمہ داری ہے، اور صرف خواص کی ذمہ داری ہے۔ عوام کو کہیں پر اگر اعتراض دکھ رہا ہے، کچھ غلط پوائنٹ دکھ رہا ہے، تو عوام فوراً خواص کو اطلاع دے کہ دیکھیے مولانا صاحب یہاں پر یہ قرآن کے حوالے سے یہ غلطی ہو رہی، تاکہ وہ مولانا یا وہ عالم یا وہ شخص کے جو قرآن کا علم رکھتا ہے، وہ جا کر وہاں پہ دفاع کرے، تاکہ وہ پوری طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر سکے، ڈیفینس کر سکے قرآن کا، اور اپنی بات کو سامنے رکھ سکے، حق بات کو بیان کر سکے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے جہاں پر خواص کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی تھیں، اس میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا۔ ہمارے معاشرے میں قرآن جن لوگ کو آتا بھی ہے، وہ قرآن کی تعلیم دینے میں بہت زیادہ آگے نہیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، آپ لوگوں نے بار بار اس کے اوپر تاکید کی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وعلمہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ میں سے بہترین شخص ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دے۔ تو لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے قدم بڑھائیں۔ اگر ہمیں قرآن کا ظاہری ایسپیکٹ پڑھنا آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہری ایسپیکٹ پڑھائیں۔ اگر ہمیں قرآن کی تعلیمات پتہ ہیں، جب ہمیں ایک حد تک احساس ہو جائے کہ ہاں ہم نے اس حوالے سے ایک معقول طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کی تعلیم حاصل کر لی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھائیں، دوسروں تک کہ اس کو پہنچائیں، نشر کریں اپنے علم کو۔ اگر نشر نہیں کریں گے تو آپ نے قرآن کی یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی جو آپ کے اوپر رکھی گئی ہے، اس کو پورا نہیں کیا ہے۔ آپ کے اوپر بہتر ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس قرآن کو آگے بڑھائیں، نشر کریں، تعلیم دیں لوگوں کو۔ اور سب سے آخری ڈیوٹی جس کی طرف اشارہ کرنا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی اس حد تک کے آگے ترقی کر چکا ہے، ہم میں سے اگر اس حد تک کہ کوئی آگے بڑھ چکا ہے کہ جو قرآن کا باقاعدہ ترجمہ کر سکتا ہے، تفسیر لکھ سکتا ہے، احادیث کو لا کے جمع کر سکتا ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر پیش کر سکتا ہے، تو ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر کو پیش کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم چلے، لوگوں کو وہاں تک کہ اطلاع پہنچے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے آپ تک کہ کون سا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے پاس واقعاً اس حوالے سے قلت ہے کہ جو ہر زمانے کے اندر جتنی تفاسیر لکھنی چاہیے، جتنی زبان میں، جتنے طریقوں سے جو پیغام قرآنی ہے، جو پیغام اہل بیت ہے، ان کو پہنچانے کے لیے لوگ قلم ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔
اب خواص تو اپنی جگہ پر ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے بھی بہت زحمتیں کی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے علماء کی کتابوں کو لا کے عوام تک کے ایکسیسیبل بنانا، وہاں تک کے پہنچانا، ان کو ایکسپلین کرنا، یہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہم لوگ کو پوری کرنا چاہیے. اور ہم میں سے جو اپنے آپ کو خواص سمجھتے ہیں، قرآن کا خاص سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں شخص کے خاص آدمی ہیں، تو آئیے سب سے بہترین ذات اور سب سے بہترین ذوات وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے خاص بن سکیں. ہم اگر اپنے آپ کو واقعاً صحیح معنی میں خاص بنانا چاہتے ہیں کسی کا، تو ہمارے پر ضروری ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو خاص بنائیں، ہم قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی دعا اپنے شامل حال کریں اپنے لیے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ جو بھی احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا، ہمارے پیغام کو دوسروں تک کے پہنچائے گا، ہماری بات کو زندہ کرے گا، اس کے اوپر رحمت نازل ہو اللہ تعالیٰ کی. اہل بیت علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہماری یہ سب ذمہ داریاں تھیں کہ ہم قرآن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈیوٹیز رکھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ دو گروپس کے اندر کچھ عوام کے لیے ڈیوٹیز ہیں کہ جو سب کے اوپر واجب ہیں، اور کچھ خواص کی ڈیوٹیز ہیں کہ جو اپنے آپ کو قرآن کا خاص جانتے ہیں، خاص مانتے ہیں، ان کے اوپر ڈیوٹی ہے، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے وہ خطباء میں سے ہوں، چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، چاہے وہ سامنے والا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو. اگر وہ واقعاً قرآن کے بارے میں علم رکھتا ہے، قرآن کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اور اس نے ایک معقول طریقے سے قرآن کی معلومات کو حاصل کیا ہے، تو وہ قرآن کی معلومات کو آگے بڑھائے، نشر کرے. تو یہ سب ہماری ذمہ داریاں تھیں. اب ایک پہلو کی طرف آپ کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ جب ہماری ایک ذمہ داری جو ہے جس کو علماء نے بہت بہترین طریقے سے نبھایا ہے، وہ ذمہ داری ہے قرآن کی تفسیر. عوام میں سے عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ ہم کس تفسیر کی طرف رجوع کریں، ہم کس تفسیر کو جا کر دیکھیں، کس تفسیر کو پڑھیں، اور کون سی بہترین تفسیر ہے ہمارے لیے. تو میں یہاں پر پہلے تو تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک دو تفسیر کو اشارے کے طور پہ بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کروں گا کہ یہ کیسی تفسیر ہے اور آپ کب اس تک کے رجوع کر سکتے ہیں، اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تفسیر کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی ذمہ داری جو دی ہے، وہ سب سے پہلے ذمہ دار جو تفسیر کے ہیں وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن کے اندر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو بیان کریں، واضح کریں لوگوں کے لیے. اب یہاں پر ایک گفتگو آتی ہے کہ تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، اور اس طریقے کی بہت سی باتیں آتی ہیں. انشاءاللہ اس کے تفصیلی اور ڈیٹیلڈ ورژن جو اس مباحث کے ہیں ان کو انشاءاللہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، یا انشاءاللہ جو سیر مباحث چل رہی ہے، یہ گفتگو کی جو سیر چل رہی ہے، اس کے اندر آگے بھی اس لیول میں نہیں تو آگے والے لیولز میں آپ لوگ کے سامنے بیان کیا جائیں گے. لیکن اب تفسیر و تعویل کے حوالے سے ایک اختصار کے طور پہ آپ کے سامنے ایک اشارہ کر دیتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے اور تعویل کیا ہے. تفسیر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر الفاظ اور جو اس کا ٹیکسچول ایسپیکٹ ہے قرآن کا، اس کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہے، جہاں پر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، تو اس کو ایلیبوریٹ کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو بولتے ہیں تفسیر. تو لہٰذا تفسیر جو ہے ہمارے پاس وہ کس حوالے سے ہے کہ ہم الفاظ کو آ کے روشن کریں، ہم آ کر یہ بتائیں کہ دیکھیے مثال کے طور پہ فلاں لفظ جو آیا ہے، فرض کیجئے قرآن کے اندر آیت میں کیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اب یہ نسی کا لفظ کیا ہے؟ تو لہٰذا آ کر یہ مفسر کی ذمہ داری ہے کہ تفسیر کے ضمن میں آ کر ہم یہ بتائیں کہ ہاں تفسیر یہاں پر جو ابہام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو بات آپ کو نہیں پتہ ہے، اس کو آپ کو ایکسپلین اگر کرے آ کر مفسر، تو یہ عمل جو اس کا ہے اس کو بولتے ہیں تفسیر. تفسیر سے بہت مشابہ ایک اور لفظ اس کو بولتے ہیں تعویل. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کے اندر دو طریقے کی آیات ہیں. کچھ آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر آ کر بیان فرمایا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو محکمات ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں. محکمات اور متشابہات یہ دو سیٹس آف ورسز ہیں قرآن کے اندر. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی صاف اور بالکل ہی ان کا معنی واضح ہے، ان کو کہتے ہیں محکم.
یعنی وہ آیات بالکل ہی واضح طور پہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہیں۔ فرض کیجیے میں آپ سے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اس کے اندر کوئی ابہام باقی نہیں رہتا ہے، اس کے اندر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سوال، کوئی یہاں پر ایسی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کہیں کہ میرے لیے یہ ایسپیکٹ سمجھ میں نہیں آیا، نہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے اگر کہوں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تو آپ کہیں گے ہاں یہ نسیء کیا لفظ ہے؟ نسیء جو ہے وہ کفر میں، انسان کے کفر میں اور بڑھاوے کا سبب ہے۔ تو آپ کہیں گے بھئی نسیء کیا چیز ہے، تاکہ ہم دیکھیں ہم کیسے اس سے دور رہا جائے، کیسے اس سے دور رہیں۔ تو لہٰذا اگر جو آیات ایک دم واضح ہیں ان کو بولتے ہیں محکم، جو آیات تھوڑی سی پیچیدہ ہیں، تھوڑی سی ایسی ہیں جن کو ایکسپلینیشن اور زیادہ ڈیٹیل میں ان کو جاننے کی ضرورت ہے ان کے حوالے سے، تو اس کو بولتے ہیں متشابہ۔ تو تأویل جو ورڈ تھا، جو تفسیر سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، تأویل کا ورڈ جو ہے وہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر آیات متشابہ کو ایکسپلین کرنا ہو۔ آیات متشابہ کے اندر ممکن ہے آپ الفاظ کے حوالے سے آ کے پورا ایکسپلین کر دیں کہ بھئی یہ لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو مین انسٹنٹ ہے، اس کا جو مین ایگزامپل ہے، اس کا جو مین جو انر ایسپیکٹ ہے اس آیت کا، جو اس کا روحانی اور باطنی زاویہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ ممکن ہے آپ کو الفاظ سے سمجھ میں نہ آئے۔ تو ایسی جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تأویل کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے باطنی ایسپیکٹ کو بھی سمجھ جائیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے بہت دفعہ جو ہے یہ آیت سنی ہوگی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی طہارت ذاتی کے بارے میں، طہارت باطنی اور روحانی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آپ کے ذہن میں سوال فوراً اٹھ سکتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ جب تک کہ ہمیں آ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے یہ نہیں بتائیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں، تب تک کہ ہم جان نہیں سکتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے تو یہ لوگ کون ہیں۔ یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صادقین کی تبعیت کیجیے، یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان مؤمنوں کی تبعیت کریے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صادقین کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضالین گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں اپنانا ہے، ان سے دور رہنا ہے، تو یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، ان کے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ میں ایک تعویل کا کام ہے۔ اب ہم دو تفسیروں کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کر دیتے ہیں کہ جو اس وقت بہت ہی زیادہ ایکسیسیبل ہیں ہمارے لیے۔ وہ دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر نمونہ اور ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر المیزان۔ ہم لوگ اگر تفسیر کا ترجمہ، اگر ہم لوگ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان دو تفسیروں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تفسیر نمونہ ایک لیول کی ہے اور تفسیر المیزان اس سے اوپر لیول کی ہے۔ تفسیر نمونہ کے اندر آ کر جو مفسر قرآن ہیں، جس کے اندر ایک باقاعدہ مفسروں کا گروپ تھا، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، جس کے اندر آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ وہ مراجع تقلید میں سے ہیں۔ انہوں نے آ کر اس تفسیر کی پوری سرپرستی کی ہے، بہت سی باتیں انہوں نے خود لکھی ہیں۔ آیت اللہ قراءتی بھی آپ لوگ جانتے ہیں حفظہ اللہ، وہ بھی اس تفسیر کے لکھنے کے گروپ میں شامل تھے، اور دوسرے کئی ایسے بڑے نام والے، نامور اور مشہور مفسرین جو تھے وہ اس گروپ کے اندر شامل تھے، انہوں نے آ کر تفسیر کو لکھا ہے۔ اور یہ تفسیر اتنی اچھی ہے کہ اس کو بہت ہی عام فہم بنایا گیا ہے، اور اس کا ایک بہت ہی اچھا طور امتیاز یہ ہے کہ اس کے اندر آ کر انہوں نے تفسیر علمی سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ تفسیر علمی سے جو استفادہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر سائنٹیفک باتیں آ رہی ہیں، جہاں پر سائنس سے ریلیٹڈ باتیں آ رہی ہیں، وہاں پر آ کر آیت اللہ مکارم شیرازی نے اشارہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں یا تھیوریز ہیں، ان کو کس حد تک ہم قرآن کے اندر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ ہر آیت کی بنسبت آ کر پہلے اس کے الفاظ کا ترجمہ پیش کیا ہے، الفاظ کا ایکسپلینیشن پیش کیا ہے، پھر اس کی شان نزول کو بیان کیا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے تفسیر کا عام طور سے، اس کے بعد احادیث وغیرہ جو اس کے حوالے سے آئی ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ تو ایک بہت ہی اچھی تفسیر ہے۔ ابھی جو کوئی بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، میں ان تمام لوگوں سے ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس تفسیر کو ضرور مطالعہ کریں۔ اور دوسری تفسیر جو ہے تفسیر المیزان، اس کا لیول تھوڑا سا اور ہائی ہے۔ تو جو لوگ تفسیر نمونہ کا مطالعہ کر چکے ہیں
اور ان کو پڑھ چکے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں اگر اور اس سے ایک لیول اوپر جائیں تفسیر کے اندر تو وہ تفسیر المیزان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تفسیر مجمع البیان نام کی ایک تفسیر بھی ہے, وہ بھی بہت اچھی تفسیر ہے کہ جو تفسیر روائی کہلاتی ہے, اس کے اندر روایات کا ذکر زیادہ ہوا ہے. تو یہ کچھ تفاسیر تھیں کہ جن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں انگلش میں یا اردو میں تفسیر چاہیے جو ہمارے لیے ایکسیسیبل ہو تو تفسیر نمونہ اور المیزان دونوں اردو میں موجود ہیں, اور تفسیر نمونہ اور المیزان دونوں انگلش میں بھی اویلیبل ہیں. تو لہٰذا ہم لوگ ان تفاسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں تاکہ ہم تفاسیر کا مطالعہ کر سکیں. جی, آج کے سیشن کا جو کوڈ ہے, جو لوگ مہدوی سماج کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں لیول 2 میں, ان سے گزارش ہے کہ یہ جو کوڈ ہے یہ اس کی طرف آپ لوگ جو ہیں اس کو بیان کر سکتے ہیں اپنے اس کے لیے جو آپ کے اٹینڈنس ہے. وہ کوڈ ہے EQ2 EQ2 یہ آپ کا کوڈ ہے. اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنا یہ تیسرا سیشن ختم کرتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف باتوں کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا. امید ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو لکھا ہوگا, ان کو نوٹ کیا ہوگا اور انشاءاللہ اس سے بہترین فائدہ حاصل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.